کہ امتحان کیوں بنایا زندگی کو؟ جی یہ ملاقات ہوگی تو پوچھیں گے. جو زندگی گزارنے کا سب سے میری بہن بہترین طریقہ ہے علم اور عمل دونوں میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو وجودی حقائق دے دیے گئے ہیں ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ان کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا مواقع ہے. ہم زمان کو ختم نہیں کر سکتے، مکان سے باہر نہیں نکل سکتے، اور انسان کے حواس کے دائرے کو بڑھا سکتے ہیں، لامتناہی نہیں کر سکتے. عقل کے لیے دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں. لازمی نتیجے نکالیں، امکانی نتیجے. امکانی نتیجوں کو تجربے اور مشاہدے کے بغیر لازمی نتیجوں میں بدل نہیں سکتے. یہ ہمارے علم کے حدود ہے. تو اس لیے ان کے اندر تو ایک گیون صورتحال ہے، یعنی ہم جس صورتحال میں پیدا کیے گئے ہیں اس میں امتحان برپا ہے. اب یہ کہ برپا جس نے کیا ہے اس سے نہ میری ملاقات ہے نہ آپ کی ملاقات ہونے کا فی الحال امکان ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ابدی زندگی اس امتحان سے گزارے بغیر نہیں دوں گا. تو ابدی زندگی میرا کوئی استحقاق نہیں. یہ کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ ابدی زندگی چیز کیا ہے. یعنی ہم زندگی کے اعتبار سے خدا کے ساتھ رہیں گے، کوئی معمولی چیز ہے یہ. اس کو دینے کی قیمت مانگی ہے اس نے، تو اس کی ریزن بھی یہی ہے. اب یہ قیمت آپ کو ادا کرنی امتحان سے گزر کر. تو اب آپ دکاندار سے کہتی ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کپڑا تو مجھے بہت پسند ہے لیکن پیسے نہیں دینے، اور کیوں مانگتے ہو؟ تو ذات باری پر اگر تو ہمارا کوئی احسان ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ جی ہم نے تو فلاں فلاں کارنامے کیے ہیں، اب آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا. ہمیں تو جو ملا ہے اس کی عنایت سے مل گیا، آ گئے دنیا میں. اب بشارت یہ ہے کہ تمہارے اندر جو بقا کی خواہش ہے، باقی رہنے کی خواہش، سب سے بڑی خواہش یہی ہے، سب سے بڑا عرض یہی ہے، سب سے بڑا داعیہ یہی ہے کہ ہم جانا نہیں چاہتے، کسی حال میں جانا نہیں چاہتے. زندگی کی کلفتوں سے گھبرا کے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ چلے جائیں، ورنہ اگر وہ دور کر دی جائیں تو کوئی نہیں جانا چاہتا. تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بقا کی خواہش آخری درجے میں پوری ہو جائے گی، موت کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے. لیکن اس کی قیمت ہے، پرائس، وہ آزمائش سے گزرنا ہے. اب آپ کہتی ہیں کہ کیوں مانگ رہا ہے، تو یہ تو پھر وہیں جا کے پوچھنا پڑے گا.